تنہائی میں اس رمضان سے پہلے گزشتہ رمضانوں پر نظر ڈال کے کہ کیسے رمضان گزرتے رہے ہیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات ہوگی۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے جیسے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو، ایک آدمی امبریلا لے کر بارش کے نیچے کھڑا ہو جائے، منظر سارے کا نظارہ کرتا رہے، لیکن بارش اس کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے خود کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں کے فیض کو حاصل کرنا اسی طرح میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہم نے نافرمانی کی، اگر ہم نے نماز چھوڑنے کی، اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دینے کی، اگر ہم نے دل میں کسی کے بغض اور عناد اور کینہ کی، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی چھتری سر پہ تان لی، تو پھر یہ رمضان کے 30 روزے اپنی رحمتیں اللہ برسائیں گے، بخششیں برسائیں گے، لیکن میرے ہاتھ میں وہ نافرمانیوں کی چھتری ہوگی جو رحمتوں اور بخششوں کو میرے تک نہیں آنے دے گی، تو پھر یہ میرے اور آپ کا قصور بن جائے گا۔ اس لیے اس رمضان سے فیض حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ان تمام قسم کی اعمال کو بجا لانے کے لیے اور ان نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور سچی توبہ، پھر اس کے ساتھ اس رمضان کے روزے کو صبح سے لے کر شام تک کو گزارنا، یہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کچھ غلاظت کے اثرات باقی رہیں گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور پھر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نمازوں کا ہے، 5 نمازوں کا ہے، کہ جو آدمی 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھے کہ نماز ہماری روح کا غسل ہے، نماز ہماری روح کی تطہیر ہے، نماز ہماری روح کی پاکیزگی ہے۔ تو جو آدمی دنوں دن نہ نہائے تو وہ خود بھی اپنے آپ سے برا وہ محسوس کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو پھر نماز کی جو روحانی افسردگی نماز چھوڑنے سے آتی ہے اور جو پاکیزگی اور تطہیر نماز پڑھنے سے آتی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس میں ہمیں اور زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 26 تاریخ ہے۔ 3 یا 4 دن کے بعد رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ رمضان المبارک میرے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہوگا۔ اس حوالے سے چند گزارشات جو رمضان المبارک سے پہلے کرنے کے کاموں کے سلسلے میں ہیں وہ عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف عبادات کا حکم دیا ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں۔ عبادات کی خاصیت یہ ہے کہ عبادات انسان کا اللہ جل شانہ سے تعلق جوڑتی ہیں، اور انسان جتنا عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے وہ اتنا قرب الہی میں رہتا ہے، جس کی سب سے واضح دلیل بخاری شریف کی وہ روایت جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اور اتنا قرب اختیار کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ عبادات کی خاصیت ہے کہ بندے کا تعلق اپنے خالق سے جوڑتی ہے۔ اس کے برعکس دنیاوی کاموں کا یہ خاصیت اور یہ خاصہ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ بندے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے۔ دنیا کے آپ دیکھ لیں جتنے بھی خدا نخواستہ جاب لیس ہوں گے تو وہ نماز پڑھ لیں گے، اور ڈیوٹی ہو جائیں گے تو نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو دنیاوی کاموں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جتنا انسان اس میں اپنے آپ کو مصروف کرتا چلا جائے
تو یہ بندے کا تعلق اپنے خالق سے دور رفتہ رفتہ کرتے رہتے ہیں۔ تو 11 مہینے جو ہم مادیت کی آڑ میں اور مادیت کے غلبے میں گزارتے ہیں، ہر وقت پیسہ بنانے کی فکر، دنیاوی کاموں کی فکر، سوئے ہیں تو یہ فکریں لے کر، جاگے ہیں تو یہ فکریں لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 11 مہینوں کے بعد جو دوری عبادات سے، جو دوری روحانیت کے ذریعے سے اپنے خالق سے ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مہینہ میرے اور آپ کے لیے میسر فرما دیا کہ جس میں ہم اس دوری کو، اس رفتہ رفتہ غفلت کو ختم کر کے دوبارہ سے اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کر عبادات کے ذریعے اور روحانی دوری کو روزہ رکھ کر ہم اللہ کا قرب اور اللہ کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کی خاصیت یہ رکھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہم سے بہت زیادہ نیک ہیں، ہم سے بہت زیادہ دل کے اندر ان کے جذبات ہیں، لیکن کسی کو کسی نہ کسی عارض نے رمضان سے محروم کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض بستر مرگ پر ہوں گے، بعض ہاسپٹل کے اندر بیمار ہوں گے، بعض مصنوعی سانس لے رہے ہوں گے، اور بعضوں کو کسی نہ کسی لڑائی جھگڑے میں قید اور جیل و بند کی صعوبتوں کا سامنا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ان تمام قسم کے عوارضات سے بچا کر صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ ان مبارک دنوں کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ جل شانہ ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان کے آنے میں انسان کے اندر ایک گرم جوشی ہوتی ہے۔ در و دیوار بتاتے ہیں، اس پڑوس کو بتانا نہیں پڑتا، خود معلوم پڑتا ہے کہ آج گھر میں ان کے کوئی مہمان آئے گا، اور گھر کے ایک ایک فرد کے اندر اس مہمان کے استقبال کے لیے، اس مہمان کی آمد کے لیے ایک جذبہ اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے مشاہدہ میں یہ چیز ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ یہ خود نہیں آتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور پھر یہ مہمان میرے اور آپ کے لیے بخشش اور رحمت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آتا ہے۔ انشاءاللہ خطبات جمعہ کے اندر رمضان میں جو خطبے ہوں گے، میری لگی بندی تقریریں کرنے کی تو عادت ہے نہیں، حقائق کی طرف اور جو کام کرنے ہوتے ہیں اس طرف جانا ہوتا ہے، لیکن ابھی فی الحال ایک بات ذہن میں رکھ کر رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ وہ آدمی خاک آلود اس کی ناک ہو، ناکام، خائب اور خاسر ہو، کہ جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ ماہ غفران، یہ بخشش، یہ مغفرت کا مہینہ اس جذبے سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، پوری امت محمدیہ کا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت کو اس طریقے سے کہ میری کوئی عبادت، میری کوئی عاجزی، میرا کوئی آنسو میرے رب کو پسند آ جائے، جو میری بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے، اس سنجیدگی سے گزارے۔ چند باتیں جو رمضان سے پہلے کرنے کے سلسلے میں تعلق رکھتی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نمازوں کا ہم جائزہ لیں۔ اگر رمضان سے پہلے ہماری کوئی نماز کسی مصروفیت، کسی غفلت کی وجہ سے رہتی ہے، تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ خود کریں کہ میں نے انشاءاللہ اس رمضان میں کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات سوچے کہ اس نے کتنے رمضان زندگی کے گزارے ہیں۔ مختلف ہوں گے، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 35، کسی نے 50۔ تو یہ مختلف قسم کے رمضان ہماری زندگیوں میں گزر چکے ہیں، لیکن کیا ہر رمضان میں کوئی ایک ایسی نیکی اور کوئی ایسا ایک گناہ تھا جس کا میں نے عزم کر لیا تھا کہ یہ نیکی میں نے کبھی نہیں چھوڑنی اور یہ گناہ میں نے کبھی نہیں کرنا؟ اگر اس سنجیدگی سے رمضان پچھلے جو ہماری زندگی کا حصہ رہے ہیں
ان میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے جتنے سال جس کو رمضان میسر آیا ہے اتنے گناہ تو پھر زندگی سے نکل گئے اور اتنی نیکیاں ہماری زندگی کا حصہ بن گئیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی ایسے سنجیدہ رمضانوں سے مزین ہے، لیکن اگر غفلت سے، بے توجہی سے ایسا نہیں ہے تو پھر یہ رمضان توبہ رجوع اللہ سے ہمارا ایسا رمضان بن جائے کہ اس میں ہم کم از کم ایک نیکی کا عزم ضرور کریں جو کبھی نہیں چھوٹے گی، اور ایک گناہ جو میری زندگی کا، کسی کی بھی زندگی کا حصہ ہے، جو اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کا عزم کرے کہ یہ گناہ آئندہ نہیں ہوگا. اس سنجیدگی سے گزرا ہوا رمضان انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. تو پہلی چیز سب سے زیادہ وہ نماز، کہ نماز کا میرے اور آپ میں سے ہر ایک آدمی جائزہ لے، اپنی نماز کی کوتاہی کو، اپنی نماز کی تقصیر کو دور کرنے کی حد الوسع کوشش کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑھ کر سانس لینا بھی ضروری نہیں ہے جتنی یہ عبادت ضروری ہے، اس لیے کہ سانس اگر آئے گی تو پھر نماز بھی لازم ہو جائے گی. تو لازم اور ملزوم ان کا آپس میں تعلق ہے. زندہ آدمی پر نماز چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ مسئلوں کی باتیں نہیں ہے کہ نماز بیٹھ کر اشاروں سے، یہ اس بات کا پیغام ہے گہرائی سے کہ بھائی نماز چھوڑنے کی تو شریعت نے اجازت کہیں نہیں دی. اشاروں سے نماز یہ سجدہ ہو رہا ہے جتنی آپ نظر جھکا سکتے ہیں، اس سے کم جھکا لیں وہ آپ کا رکوع ہو رہا ہے، تو چھوڑنے کی کیفیت تو پھر بھی نہ رہی. تو اس سنجیدگی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ بات سن لی کہنے والے نے کہہ دی، بلکہ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ جو آنکھ بھی ایسے اوپر نیچے کر سکتا ہو اس کو بھی نماز کی معافی نہیں ہے. تو سب سے ضروری چیز نماز. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بیوی بچوں کا، بہنوں بیٹیوں کی نماز کا جائزہ لیں. یہ رمضان مزین ہو میری اور آپ کی نمازوں سے. میں بہت زیادہ خود بھی دیانتداری سے عرض کرتا ہوں، بہت زیادہ کو لمبے وظائف کا عادی نہیں ہوں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں لازم قرار دے دی ہیں جس سے انسان کو سروکار چھٹکارا ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کا، تو اس کے اندر غفلت کا کوئی بھی پہلو نہ ہو. تو نماز سب سے پہلے، ہم آج نہا دھو کر آئے ہیں، خود بھی جسم کے اندر ایک بشاشت ہوتی ہے صفائی کے ماحول سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنے ارشادات کے ذریعے بھی اور مثالوں کے ذریعے بھی ہر ایک بات روز روشن کی طرح واضح کر کے فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کچھ غلاظت کے اثرات باقی رہیں گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اور پھر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نمازوں کا ہے، 5 نمازوں کا ہے، کہ جو آدمی 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھے کہ نماز ہماری روح کا غسل ہے، نماز ہماری روح کی تطہیر ہے، نماز ہماری روح کی پاکیزگی ہے. تو جو آدمی دنوں دن نہ نہائے تو وہ خود بھی اپنے آپ سے وہ محسوس کرتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو پھر نماز کی جو روحانی افسردگی نماز چھوڑنے سے آتی ہے اور جو پاکیزگی اور تطہیر نماز پڑھنے سے آتی ہے، تو پھر میرے خیال میں اس میں ہمیں اور زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. گزشتہ نمازوں کی غفلت سے سچی توبہ ہو جائے اور رمضان سے اس بات کا عزم ہو جائے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. پہلا کام یہ ہو جائے. دوسرا کام مالی اعتبار سے زکوٰۃ کا نظام ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات بنیادی تو یہ سمجھے کہ یہ ایک ہی وقت میں ساروں پر ایسے فرض نہیں ہوتی جیسے نماز ایک ہی وقت میں ساروں پر فرض ہوتی ہے. جس طرح ابھی نماز جمعہ سانس لینے والے ہر انسان پر یکساں فرض ہے جب وہ بالغ ہو چکا ہو، مالدار ہو غریب ہو جیسا بھی ہو. لیکن زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ نہیں ہے. زکوٰۃ میں ہر ایک آدمی کی فرضیت کا وقت اور دن علیحدہ علیحدہ ہے.
مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس آج 8 تاریخ کو نصاب کے بقدر مال آیا، وہ 1,38,000 کے قریب کیش بنتا ہے۔ اگر آپ کی ضرورت سے زائد کسی کے پاس 1,38,000 آج، اس سے پہلے تو نصاب کم ہوگا، تو جتنا یہ پیسہ آج اگر کسی کے پاس ہے اور وہ مالدار بن گیا، کوئی ضرورت اس کے متعلق نہیں ہے، تو آئندہ سال 6-8 مارچ پر ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ رمضان کی یکم ہے، 5 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 25 ہے، کون سی ہے۔ اسی طرح ہر ایک آدمی کے مالدار ہونے کی تاریخ سے آئندہ سال تک زکوٰۃ کی فرضیت ہر ایک پر الگ الگ بنتی ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی وقت یاد نہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ نے کوئی ایک ڈیٹ میچور کرنی ہے کہ میں یکم رمضان کو اپنا سارا حساب کیا کروں گا، یا میں 15 شعبان کو اپنا سارا حساب کیا کروں گا، تو اس وقت میں آپ کے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس میں ایک بات جو عام طور پر لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، وہ یہ غفلت بنتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے زیادہ پر زکوٰۃ دینی ہے۔ مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو، تو وہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولے سے زیادہ کسی کے پاس 10 تولے ہے تو اس نے صرف 2.5 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے 10 تولے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جتنا نصاب سے بڑھ جائے گا وہ بھی، اور جتنا پیچھے ہے وہ بھی سارا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی جگہ پر انویسٹ کی ہوئی ہے یا اپنا کاروبار وہ کر رہا ہے، اس کاروبار میں اس نے 50 لاکھ لگا دیا، اب اس 50 لاکھ لگانے کے بعد اس نے سال کے بعد حساب کیا تو اس کے 6 لاکھ روپیہ منافع ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سارے اخراجات، لین دین، سارا کچھ برابر ہے، اور 6 لاکھ اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے 6 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی، اس نے 56 لاکھ کی زکوٰۃ دینی، چونکہ 50 لاکھ تو آلریڈی نصاب کے بقدر ہو چکا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنا اپنا ہم اس فریضے کی ادائیگی کو غور کریں۔ اس کو میں ایک حصی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ اگر آپ ہر روز صفائی کریں اپنے گھر کی، اپنے بیڈ روم کی، اپنے آفس کی، اور وہ صفائی کر کے آپ ایک کونے میں کچرا اکٹھا کر دیں، باہر نہ پھینکیں، پھر اگلے دن صفائی کریں، پھر وہ کچرا کونے میں اکٹھا کر دیں، باہر نہ پھینکیں، تو اسی طرح اگر آپ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال کچرا کونے میں اکٹھا کرتے رہیں، تو پھر ذرا غور کریں کہ پھر وہ اس گھر کا، اس آفس کا، اس بیڈ روم کا کیا حشر ہوگا اسی کچرے سے، جو دیکھنے میں تو اتنا سا تھا، لیکن روز روز کچرا اکٹھا کرتے 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 وہ ڈھیر بن جائے گا، اور اس سے پھر طبیعتوں پر انقباض ہوگا۔ گندگی اور نجاست اور کچرا دیکھ کر جو طبیعت پر گرانی ہوتی ہے وہ پیدا ہوگی۔ بالکل اسی طرح مال کا اور مالی زکوٰۃ کی صورتحال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زکوٰۃ تمہارے مال کی میل کچیل ہے جو تمہارے مال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ اگر غفلت سے 1 سال نہیں دی، 2 سال نہیں دی، 3 سال نہیں دی، 4 سال نہیں دی، تو اب دیکھتے جائیں کہ اس مال کے اندر کچرا کتنا اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب یہ کچرا مال کے اندر بدبو پیدا کرے گا، اور ہر ایک چیز کی بدبو الگ الگ ہوتی ہے۔ گوشت خراب ہو جائے بدبو الگ ہوتی ہے، سبزیاں خراب ہو جائے تو بدبو الگ ہوتی ہے۔ مال اگر خراب ہو جائے تو اس کی بدبو اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ہوتی ہے، بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، پریشانی کی صورت میں ہوتی ہے، گھر میں بے سکونی کی طور پر ہوتی ہے۔ تو اس نجاست کو، اس میل کچیل کو اپنے مال سے الگ کر کے، ایک ایک چیز کا حساب کر کے، ایک ایک چیز کا نظام دیکھ کر اپنی اس رمضان کے اندر زکوٰۃ کا حساب کر لیا جائے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری چیز کہ اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنایا جائے، پریکٹس کی جائے ابھی سے کہ رمضان کے بابرکت لمحات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، اور آپ کے چچا کی بیٹی، کزن ہوئی آپ کی، تو یہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ پاس سے گزرے۔ سلسلہ صحیحہ حدیث کے اندر ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی۔ تو آپ سیدہ ہانی کے پاس سے گزرے تو میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ زیادہ عبادت کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتی، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کر دیے۔
عرب غلام آزاد اولاد اسماعیل کا لفظ آپ کسی بھی ذکر میں پڑھیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک چھوٹی گاڑی ہے اور ایک بہت قیمتی گاڑی ہے. جس طرح وہ بہت قیمتی گاڑی کوئی صدقہ کرتا ہے, کوئی کسی غریب کو دیتا ہے, اس طرح اولاد اسماعیل کا عرب کے اندر جو غلام ہوتا تھا وہ عام غلاموں کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا. وہ لینا دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, یہ ایسے ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کر دیے. اور فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو, یہ ایسے ہے جیسے 100 گھوڑے سمیت زینوں کے, یعنی پورے تیار ہو کر تم نے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیے. اور 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو, یہ ایسے ہے جیسے تم نے نکیل شدہ, نکیل کا مطلب اونٹنی بڑی ہو گئی ہے جس کو نکیل ڈالی جاتی ہے اور بچے کی نسبت بڑی اونٹنی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ 100 اونٹنیاں تم نے اللہ کے راستے میں دی اور ان کو اللہ نے قبول بھی کر لیا. 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا اجر اتنا ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی پہلا کلمہ پڑھا کرو, اس کا اجر تو زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے, اور تجھ سے زیادہ بلند عمل اسی کا ہوگا جو یہ پڑھ لے گا, اس سے زیادہ پڑھ لے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال. اب 100 مرتبہ آپ ٹائم دے کر سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, پہلا کلمہ پڑھیں, تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کتنا وقت لگتا ہے, اور اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کے کیا وعدے فرمائے ہیں. تو رمضان سے پہلے ذکر اللہ کی عبادت بن جائے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے, ایک آدمی اپنے یوں مٹھیاں بھر بھر کر سونا اور چاندی خرچ کر رہا ہو, اللہ نے اس کو اتنا دیا ہو, اور ایک دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو, اگرچہ یہ بھی نیکی ہے اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی لٹانا, لیکن دونوں کو اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا سونا چاندی تقسیم کرنے والے سے افضل ہے. تو یہ آنے والے دن قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے ذکر کی, درود شریف, استغفار, اس کی 3 تسبیحات اہل علم نے لکھی ہیں کہ اگر وہ آدمی وہ کر لے تو ذاکرین میں اس کو اللہ شامل فرما دیں گے. ان میں سے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, دوسری تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور تیسری تسبیح درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم یا کوئی اور درود شریف جس سے آپ کو تعلق اور نسبت ہو, یہ 3 تسبیحات صبح اور شام پڑھنے والا گویا کہ ان تمام قسم کے اذکار کی فضیلت کو حاصل کرنے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں بیان فرمائی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی. چوتھی چیز جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, میں کسی سے ناراض ہوں یا کوئی مجھ سے ناراض ہے, میں کسی سے ناراض ہوں تو میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں, اس سے راضی ہو جاؤں. کوئی مجھ سے ناراض ہے تو بلا تفریق اس بات کے کہ کیا صحیح کیا غلط, اس سے جا کر میں معذرت کر لوں, تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ گے. ناراضگی, ناگواری, دل کے اندر حسد, کینہ, بغض, اس ناراضگی کے ساتھ ہم اللہ کی اس رحمت والے مہینے میں داخل نہ ہوں, بلکہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں ایک دوسرے کو راضی کر چکے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کرام کی مجلس پہ بیٹھے ہوئے تھے, سنن نسائی کے اندر یہ روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آنے والا آدمی جنتی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی اپنی داڑھی میں سے پانی کو یوں جھاڑتے ہوئے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. دوسرے دن پھر یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور آپ نے فرمایا کہ آنے والا جنتی ہے. تو دیکھا کہ پھر وہی صحابی اسی عمل کے ساتھ تشریف لا رہے. پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی آپ نے فرمایا کہ عمل کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی
کہ اتنی بڑی بشارت وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دی گئی ہے، تو میں دیکھوں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ آپ ان کے پاس لے گئے، کہا جی گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کے ہاں کچھ دن قیام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ مہمان نوازی تو عرب کی گھٹی میں پڑی تھی، تو دیکھنا انہوں نے صرف یہ تھا کہ ان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ایک ہی بات ارشاد فرمائی، وہ ایک ہی صحابی خوش نصیب کے حصے میں آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں ٹھہرا، میں نے دیکھا کہ رات کو وہ اپنے معمول کی نیند سے سوئے ہیں، بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی، دن بھر کے معاملات کیے۔ مختصر یہ کہ 3 دن گزارنے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جس سے میرے ذہن کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے یہ بشارت ان کو دی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے معاملہ ان ساری صحابی کے سامنے عرض کر دیا کہ میرا آپ کے ہاں ٹھہرنے کا مقصد اصل میں یہ تھا۔ اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہاں یہ بات ایک ضرور تھی کہ میں جب بھی اس کی زبان سے کوئی بات سنتا تو وہ خیر ہی کی بات ہوتی تھی۔ کہتا میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ عمل دیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور زیادہ تو جو کام تم نے دیکھ لیا بس یہی ہے، البتہ ایک چیز ہے جو میں کرتا ہوں اور وہ ہمت والوں کا کام ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے۔ میرا دل ہر ایک سے ملاوٹ سے، کھوٹ سے، بغض سے پاک ہے، اور دوسرا میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے پاس جو نعمت ہو اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے۔ حدیث طیبہ کے الفاظ ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں بالکل بالکل بالکل، بس پھر وہ یہی آپ کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آنے والا شخص جنتی ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو میں اور آپ رمضان آنے سے پہلے صاف کر لیں، معاف کر کے، معافی مانگ کے، ان دونوں طریقوں سے رمضان میں جب ہم داخل ہوں گے تو اللہ کے انوارات و برکات میری اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آخری چیز، جس طرح ہم کسی کا استقبال کرنا ہو یا اپنی روٹین میں کہیں پر جانا ہو تو ہم اچھا لباس، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے، اسی طرح توبہ کے ذریعے اپنی روح کا بھی ہم تطہیر دے لیں۔ توبہ کے ذریعے ہم اپنی باطن کے، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نافرمانی کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھتا ہے۔ اس توبہ کے ذریعے ہم اس زنگ کو اپنے دل سے دور کر لیں، معذرت کر کے، اللہ سے توبہ کر کے، اور اللہ کی ذات توبہ اتنی پسند کرتی ہے کہ ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی صحرا بیابان کے اندر ہو، اس کی سواری پاس ہو اور اسی پر اس کا زادرہ ہو اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، پھر جب وہ اچانک آنکھ کھولے تو اس کی سواری اس کے پاس نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، وہ بھاگتا ہوا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو اپنی سواری نظر نہیں آ رہی، تو وہ تھک ہار کر انتظار کرتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت آنے کا، پیاس کے عالم میں، بھوک کے عالم میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اور وہ پھر یوں لیٹتا ہے کہ اچانک میں زبان کھولتا ہے تو اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ چند منٹ پہلے جو موت کا انتظار کر رہا تھا زندگی کا ساز و سامان دے کر کتنا خوش ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ توبہ کر کے اس کا سچا بندہ بن جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے پہلے توبہ کے لیے کوئی محفل سجانے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، توبہ کے لیے ضرورت ہے سچے دل سے، اور سچائی میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے۔ ہم کتنی سچائی سے کہتے ہیں اے اللہ میری توبہ، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے استغفرک ولا ابالی، جتنے بھی تمہارے گناہ ہو، جتنے بھی زندگی کے ہو، بقراب الارض، تمہارے گناہوں سے یہ سارا خلا بھی بھر جائے، اور پھر تم سچے دل سے کہہ دو کہ اے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے ذرہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ کتنا وقت نافرمانی میں رہا اور اب آ کر توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے اس رمضان کو توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور سچی توبہ سے، اور کسی خوش نصیب کی آنکھ سے اگر آنسو نکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک شہید کا وہ قطرہ مجاہد کا جو اللہ کے راستے میں بہ جائے،
اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکل پڑے. اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ کبھی تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ آنکھ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گی جو اللہ کے ڈر سے بہہ پڑی ہے، جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہے. تنہائی میں اس رمضان سے پہلے گزشتہ رمضانوں پر نظر ڈال کے کہ کیسے رمضان گزرتے رہے ہیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات ہوگی. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے جیسے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو، ایک آدمی امبریلا لے کر بارش کے نیچے کھڑا ہو جائے، منظر سارے کا نظارہ کرتا رہے لیکن بارش اس کو نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے خود کے درمیان میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے. اسی طرح رمضان المبارک سے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں کے فیض کو حاصل کرنا اسی طرح میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اگر ہم نے نافرمانی کی، اگر ہم نے نماز چھوڑنے کی، اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دینے کی، اگر ہم نے دل میں کسی کے بغض اور عناد اور کینہ کی، اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی چھتری سر پہ تان لی، تو پھر یہ رمضان کے 30 روزے اپنی رحمتیں اللہ برسائیں گے، بخششیں برسائیں گے، لیکن میرے ہاتھ میں وہ نافرمانیوں کی چھتری ہوگی جو رحمتوں اور بخششوں کو میرے تک نہیں آنے دے گی، تو پھر یہ میرے اور آپ کا قصور بن جائے گا. اس لیے اس رمضان سے فیض حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ان تمام قسم کی اعمال کو بجا لانے کے لیے اور ان نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور سچی توبہ، پھر اس کے ساتھ اس رمضان کے روزے کو صبح سے لے کر شام تک کو گزارنا، یہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اللہ جل شان مجھے اور آپ کو جو باتیں عرض کی گئی، نماز، زکوٰۃ، استغفار، دلوں کی ناراضگی کو دور کرنا اور سب سے آخری اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.